بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ذکر الصالحین کفارہ، کہ صالحین اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کا ذکر جو ہے وہ باعث مغفرت ہے۔ صلو علی النبی۔ پہلی بات تو یہ کہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے، حنفی المذہب ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ان کے پیر و مرشد سیدنا شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنبلی مسلک رکھتے ہیں، فقہ کے لحاظ سے وہ حنبلی مذہب رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے قادری، ہم قادری حضرات ہم حنفی ہیں اور ہمارے پیران پیر جو ہیں حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد پیروکار ہوں، حنفی ہوں یا شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ اہل سنت و جماعت ہیں چاروں۔ فقہ کے لحاظ سے تو ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور وہ اختلاف رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو رحمت قرار دیا، سبحان اللہ۔ اور اس اختلاف کی وجہ سے تحقیق بڑھتی ہے۔ دلائل کی تلاش میں تحقیق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لیکن جو عقیدے کا اختلاف ہے وہاں مسئلہ بنتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ لیکن یہ جو فقہ میں اختلاف ہے، یہ چاروں جو مذاہب ہیں یہ چاروں حق پر ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی امام کے مقلد ہو سکتے ہیں، اور امام اعظم جو سب سے بڑے امام ہیں اور تابعی کے مقام پر فائز ہیں، تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، اور پاکستان ہندوستان میں کثیر تعداد جو ہے وہ حنفیوں کی پائی جاتی ہے۔ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی حنفی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ 8 سے 1000 سال پہلے آپ بھی حنفی المذہب تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو صوفیہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں رحمہم اللہ تعالی، وہ فقہی اختلافات کے باوجود آپس میں کوئی تعصب نہیں رکھتے کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر آپ نیٹ کے ذریعے مکہ شریف کی پرانی تصاویر دیکھیں تو وہاں چاروں مصلی موجود تھے، اور ہر امام اپنے وقت پر، اپنے طریقے پر، اپنے مصلی پر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مصلی حنفیوں کا تھا وہ باقی 3 سے ڈبل تھا۔
یہ تو بعد میں ایک حکومت آئی اور وہ سیاسی مسئلے تھے، وہ مذہبی حکومت نہیں تھی، وہ لٹیروں کی حکومت تھی، ڈاکوؤں کی حکومت تھی، یہود و نصارہ کی طرف سے قبضہ گروپ بنایا گیا تھا، جنہوں نے جو ترکی لوگ وہاں پر پہلے رہا کرتے تھے ان پر ظلم و ستم کیے اور خود قبضہ کر کے وہاں بہت ان مسلوں کو بھی توڑ دیا۔ معاذ اللہ جنت البقیع شریف میں صحابہ کرام کے مزارات وہ بھی منہدم کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کی بے حرمتیاں کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کو دنیا ہی میں رسوا فرمائے، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ان کے مزارات کے ساتھ بے ادبی اور توہین والا معاملہ کیا۔ الامان والحفیظ۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ حنفی المذہب ہیں، لیکن آپ کے جو شیخ کریم ہیں وہ حنبلی ہیں۔ آپ کے جو لاہور آنے کا واقعہ ہے، آپ غزنی میں رہتے تھے کہ شیخ کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے لاہور کی قطبیت تمہیں سونپ دی ہے، لہٰذا فوراً لاہور پہنچو۔ انہوں نے بارگاہ شیخ میں عرض کی کہ حضور وہاں تو میرے پیر بھائی شیخ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ قطبیت پر فائز ہیں، تو میری کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ حکمت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، تم پہنچو، جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں لاہور پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اور اس وقت پرانے جتنے بھی شہر آپ کو ملیں گے پاکستان میں، بیرون پاکستان، ان کے شہر دروازے ہوتے تھے، بڑے گیٹ۔ ملتان شریف میں میں رہا ہوں، وہاں کئی گیٹ ہیں، گجرات کے اندر بھی گیٹ ہیں، پرانا شہر ہے، تو لاہور کے اندر بھی گیٹ ہیں۔ تو جو لاہور کا صدر دروازہ تھا، مین شہر کا دروازہ، داتا حضور فرماتے ہیں وہ اس وقت تک بند ہو چکا تھا۔ جب دروازہ بند ہو جاتا تھا پھر آمد و رفت نہیں ہو سکتی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے رات شہر سے باہر ہی گزاری، اور جب صبح فجر کا وقت ہوا اور اس کے بعد گیٹ کھلا، جب میں اندر داخل ہوا تو ایک بہت بڑا جنازہ تیار تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ میرے پیر بھائی کا جنازہ ہے، اور حسب ارشاد مجھے نماز جنازہ ادا کرنا پڑی۔ نماز جنازہ ادا کی اور پھر اس کے بعد آپ نے لاہور میں قیام فرمایا، اور آپ دیکھ لیں پھر وہ لاہور جو ہندوستان تھا، ہندوؤں کی آماجگاہ تھا، اس کو پاکستان بننے کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی، اور داتا حضور نے اپنی زندگی میں اسے پاکستان بنا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نام بعد میں رکھا گیا صدیوں بعد، لیکن وہ جو ہندوؤں کی آماجگاہ تھی، ہندوؤں کے رہنے کی جگہ تھی، ہندوستان بنا ہوا تھا، پورا لاہور ہی نہیں آس پاس کے سارے علاقے جو تھے وہ کفر و شرک کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا، تبلیغ فرمائی، محنت فرمائی، ماحول بنایا، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت فرمائی، اور وہ جو گڑھ بنا ہوا تھا کفر و شرک کا، اس کو اس شرک سے پاک فرما کر پاکستان بنا کر، پاک رہنے کی جگہ بنا کر، اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دیا جس کو آج تک کوئی ہلا نہیں سکا۔ اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا شہرہ پوری دنیا میں ہے۔ آپ دنیا میں جہاں جائیں اور داتا حضور کا ذکر کریں تو لوگ پہچانیں گے، اور 1000 سال ہو گئے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جو جس ارادے سے آتا ہے، جس حاجت کو لے کر آتا ہے، اس کو ویسا لنگر مل جاتا ہے۔
اگر بھوکا آیا ہے تو اس جسمانی غذا کی صورت میں لنگر موجود ہے شب و روز. اگر روحانی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہے، شیخ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی پتہ دے دیا تھا کہ یہاں صرف عام لوگوں کے دامنوں کو نہیں بھرا جاتا، یہاں تو جو کامل لوگ ہیں وہ بھی سوالی بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ گنج بخش آج کی بات نہیں، یہ تو خواجہ صاحب بھی فرما رہے ہیں. واہ جی واہ. خواجہ صاحب خود فرما رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں آ کر ڈیرا لگایا، چلہ کشی فرمائی یہاں فیض. اور اس وقت تو یہ مزار اس طرح تھا ہی نہیں، نہ قبر شریف اس طرح تھی، نہ اتنا بڑا صحن اور اتنی بڑی مسجد، کچھ بھی نہیں تھا. یہ سڑکیں اس وقت خواجہ صاحب یہاں تشریف لائے. آخر کچھ تھا، جا تو اجمیر رہے تھے، آ بغداد سے رہے تھے، ڈیوٹی پیچھے سے لگی ہوئی تھی. تو غوث پاک نے ہی حکم فرمایا تھا کہ لاہور حاضری دے کر جانی ہے، اور یہاں آئے، ڈیرا لگایا، اور پھر آخر کار جو کچھ دیکھا، جو کچھ پایا، اس کے مطابق آنے والوں کو بتا گئے کہ گنج بخش یہاں سے خزانے ملتے ہیں، ظاہری فیوز بھی یہاں سے ملتے ہیں، باطنی فیوز بھی یہاں سے ملتے ہیں. یہ گنج بخشتے ہیں، یہ خزانے لٹا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سید تو وہ بھی ہیں خواجہ صاحب، سید یہ بھی ہے، وہ بھی آل رسول ہیں، یہ بھی آل رسول ہیں. درجے اپنے اپنے ہوتے ہیں، مقام اپنا اپنا ہوتا ہے. فیض عالم خواجہ صاحب نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس لاہور کے لیے یہ معاملہ ہے، ان کا فیض صرف لاہور تک محدود نہیں، فیض عالم یہ ساری دنیا کو فیض بانٹ رہے ہیں. مظہر نور خدا، اگر نور خدا کسی نے پانا ہو تو ان کے در پر آ جائے. یہاں سے خدا بھی ملتا ہے، نور خدا بھی ملتا ہے. ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہے نا جی، ان کے لیے یہ پیر کامل ہے. اور پیر کامل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ناقص کو کامل بنانا. ناقصوں کو کامل بناتے ہیں، اور کامل جو ہیں ان کی بھی رہنمائی راہبری فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مزار شریف پر حاضر ہوئے. یہ جتنے اکابر اولیاء اللہ ہیں، خاص طور پر ایشیا میں رہنے والے، سب نے یہاں حاضری دی ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور دیگر اولیاء اللہ. تو اب سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ مزار شریف پر حاضر ہوئے. اب آپ کیا تاثرات دے رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب نظر ہیں. ہم صرف مزار کو دیکھتے ہیں، وہ مزار والے کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو مزار اقدس ہے نا جی، داتا حضور کا انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہو رہی ہے کہ جس سے تمام بلاد ہند، بلاد بلد کی جمع، بلد شہر کو کہتے ہیں، بلاد شہر کی جمع شہروں، ہندوستان،
فرماتے ہیں کہ جس سے پورا ہندوستان، یہ جو اب تو انڈیا الگ ہے، پاکستان الگ ہے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، یہ سارے جتنے بھی ایریاز ہیں نا جی، یہ سارا ہندوستان تھا. تو فرماتے ہیں کہ جس سے سارے بلاد ہند جو ہے مستفیض ہو رہے ہیں. جب سارا ہندوستان، سارا ایشیا فیضیاب ہو رہا ہے تو لاہور کا عالم کیا ہوگا. شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں کے ہمراہ یہاں تشریف لائے، داتا حضور کے پاس مریدوں کے ساتھ آئے، اور پھر قیام چل رہا تھا. ایک دن فرمانے لگے بھائی سنگیو اب نکلو یہاں سے، چھوڑ دو لاہور، اب کچھ اچھا نہیں ہونے والا، میں دیکھ رہا ہوں کوئی عذاب آ رہا ہے. اب مریدوں نے جلدی جلدی سمیٹے اپنے معاملات، اور مغرب ہونے سے پہلے نکل گئے، لاہور کی حدود سے باہر چلے گئے، باہر پڑاؤ ڈال لیا. رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، کچھ نہیں ہوا. مریدوں نے عرض کی حضور آپ تو فرما رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا جو میں نے دیکھا وہ بھی سچ تھا، لیکن ہوا یہ کہ لاہور والوں کے کرتوت تو یہی تھے کہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے، لیکن داتا حضور جو ہیں ان کی نگاہ کرم ہوئی، ان کی دعا کام آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا. ایسے کتنے عذاب ٹلے ہیں لاہور کے اوپر سے، اطراف والوں کے اوپر سے. لاہوریوں کو اور دیگر شہر والوں کو خبر ہی نہیں، بدعمالیاں کیے جا رہے ہیں، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور داتا حضور کی شفقتیں اور محبتیں کام آ جاتی ہیں، آپ کی دعائیں کام آ جاتی ہیں، اور اس عذاب سے یہ علاقہ جو ہے وہ محفوظ و مامون ہو جاتا ہے. بہرحال ڈاکٹر اقبال نے بھی آپ کے بارے میں کچھ فرمایا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سید حجویر مخدوم امم. یہ جو حجویر ہے نا جی، یہ حجویر کا سید، یہ جو داتا حجویری ہیں، یہ حجویر کے جو سید ہیں، یہ امت کی جمع ہے. مخدوم امم، امتوں کے سردار ہیں، امتوں کے مخدوم ہیں. صرف اس امت کے نہیں، ساری امتوں کے مخدوم ہیں. اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء تمام امت کی اولیاء کے سردار ہیں. آپ کی امت باقی امتوں کی سردار ہے. مخدوم امم لکھا، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم. ان کا جو مزار مبارک ہے نا، وہ تو خواجہ صاحب کے لیے حرم ہے. ان سے پوچھو خواجہ صاحب سے، تم نے تو حرمین ان کو دیکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں خواجہ صاحب نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کو حرم بنایا ہے. اور جو ہوتے ہیں نا شیخ کامل، ولی کامل، ان کا در ان کے مریدوں کے لیے حرم ہی ہوتا ہے. جب ان کا دیدار لکھ کروڑا حجہ ہو، تو پھر ان کی آستانے کو حرم کہنے میں کیا حرج ہوا جی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں عہد فاروق از جمال استازہ شد. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں ان کے جمال سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تازہ ہو گیا.
ان کے جلال سے شیطان بھاگتا تھا، فاروق اعظم کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ تو داتا حضور کے آنے سے کفر بھاگا یہاں سے۔ اب لاہور کی پہچان کوئی کفر کے حوالے سے ہوتی ہے، شرک کے حوالے سے ہوتی ہے، اسلام کے حوالے سے ہوتی ہے، ہدایت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ حق ز حرف او بلند آواز شد، ان کے بولنے سے حق کی آواز بلند ہوئی ہے۔ انہوں نے لاہور میں، ایشیا میں، دنیا میں حق کو بلند فرمایا ہے۔ پاسبان عزت ام الکتاب، ام الکتاب قرآن کو کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا جی، ام الکتاب ہے، یہ اس کی ناموس، اس کی عزت کے پاسبان ہے۔ از نگاہش خانہ باطل خراب، ان کی نگاہ پاک سے باطل کا گھر ویران ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے فیض سے باطل، کفر، شرک جو ہے وہ ویران ہو کر رہ گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، پنجاب کی مٹی آپ کے دم سے زندہ ہو گئی، وہ مردہ پڑی ہوئی تھی، آپ کے دم قدم سے زندہ ہوئی۔ صبح و ما از مہر او تابندہ گشت، اور جو ہماری صبح ہے ان کے سورج سے روشن ہو گئی۔ بہرحال اب داتا حضور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، نہ صرف لاہور والوں کے لیے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے کئی ایک کتب تحریر فرمائی، اور آپ کی کتب چوری بھی ہوئیں، سرقہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دیوان میں نے لکھا، پہلے فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی تھی، ایک شخص مجھ سے لے گیا کہ میں زیارت کروں گا، اس نے خیانت کی اور اپنے نام سے چھاپ دیا۔ وہ اشعار آخری بدل کے جہاں نام آتا ہے شاعر کا، وہاں اپنے نام ڈال کے رد و بدل کر کے کہتے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی کتابیں آپ کی لوگوں نے خرد برد کی، اپنے نام سے چھاپ دیں۔ یہ چوری کا سلسلہ آج کا نہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب کیسی چوریاں ہو رہی ہیں؟ مثلا زید نے کتاب لکھی، بکر چلا گیا کہ جی یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم چھاپ دیتے ہیں، آپ کے پاس تو وسائل نہیں ہیں، اور لے گئے، آج چھاپتے کل چھاپتے، یوں رلاتے رہے۔ مصنف صاحب تھک کے بیٹھ گئے یا فوت ہی ہو گئے، بعد میں اپنے نام سے شائع کر دی۔ نیٹ کھولا، نیٹ پر تو 200 500 سال پرانی کتابیں پڑھی ہیں، ایسے علماء کی بھی پڑھی جن کو کوئی جانتا نہیں، وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی، کسی کو کیا پتہ کس کی کتاب ہے، کس نے پڑھی ہے، اپنے نام سے چھاپ دی۔ یہ بھی تو چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چوریاں اب کی نہیں ہو رہی، یہ چوریاں کوئی بلڈنگ چوری کر کے اپنا نام لکھ دیتا، یا کتابیں چوری کر کے اپنا نام لکھ دیتا۔ الامان والحفیظ۔ کشف المحجوب شریف آپ کی آخری تحریر ہے فارسی میں، اور یہ تصوف کی فارسی میں پہلی کتاب ہے، فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے عربی کی کتب ہوتی تھی، فارسی میں جو پہلی کتاب ہے وہ کشف المحجوب شریف ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے آپ کے کچھ اقوال رکھنے ہیں۔ صلو علی النبی۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل ہے، بنیاد ہے۔
اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت قائم رہ سکتی ہے، یا بنیاد کمزور ہو تو عمارت کوئی وزن اٹھا سکتی ہے؟ داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ جو بھی عبادت ہو، ہر عبادت، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، پیری مریدی کی صورت میں ہو، ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہو، کسب حلال کمانے کی صورت میں ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین کی صورت میں ہو، مسجد بنانے، لوگوں کو خیرات کرنے، ان کی مدد و اعانت کرنے، اس صورت میں ہو، سچ بولنے، حق کا ساتھ دینے، جہاد کرنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، سخاوت کرنے، اور کسی بھی صورت میں عبادت ہو، اس کی بنیاد جو آپ نے قرار دی ہے، وہ فرمایا کہ وہ نفس کی مخالفت ہے۔ اگر ایک شخص نفس کا پیروکار ہے، نفس کا مرید ہے، نفس کا مطیع و فرما بردار ہے، نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات میں گھرا ہوا ہے، وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، خدمات کرے، دین کے کام کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ اس کا نفس ہر چیز پہ پانی پھیرتا رہتا ہے، اس کے پاس اتنے گر ہیں اس نیکی کو ضائع کرنے کے کہ ہم گن نہیں سکتے، جس میں سے ایک بڑے گر وہ ریاکاری ہے۔ یہ ایک ریاکاری نہیں ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، عداوت بھی ہے، حب دنیا بھی ہے، حب مال بھی ہے، حب منصب بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، اور بھی اس کے وار ہیں جن کے ذریعے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے ثواب کو، اجر کو، نیکی کو۔ تو جب بنیاد ہی ہم نے ٹھیک نہیں رکھی تو پھر یہ عبادات، یہ اذکار، یہ معاملات کیسے درست ہوں گے؟ پھر ملمہ کاری ہوگی، ایک رسم ادا ہوگی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا، رسم ادا کر رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے، اور آج کتنے نمازی وہ ہیں جو سب سے بڑے بے حیا ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور نمازی ہو کر سود، رشوت اور جناب بدنگاہیاں، بد کلامیاں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بڑے بڑے نمازی اور ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، نمازی ہیں، برسوں کے نمازی، دکان پہ بیٹھ کے 2 نمبر کام دھڑلے سے ہو رہا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، کسی کا پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے نمازی، کسی کے مکان کو ہتھیا لیا، کسی سے پہ قرضہ لیا، غائب ہو گیا، ہے نمازی۔ تو اس نمازی کو نماز سے کیا مل رہا ہے جی؟ بتائیے۔ اگر اس کا نفس مرا ہوتا، مغلوب ہوتا، بتائیے پھر نماز اس کو فائدہ دیتی یا نہیں دیتی؟ تو اسی طرح ہر عبادت، داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے ساری عبادتوں کو فرما دیا، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، جو ہر عبادت کی جو اصل ہے وہ نفس کی مخالفت ہے، اور یہ نفس کی مخالفت صوفیہ کرام کا شیوا ہے۔ اولیاء اللہ آپ کتابوں میں بھی پڑھ لیں، آپ ان کے احوال کو بھی دیکھ لیں، یہ حضرات ہیں وہ، یہ گروہ ہے وہ کہ جو نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نفسانی خواہشات ان کو بھی پیدا ہوتی ہیں، ان کا نفس بھی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن قبول نہیں کرتے۔ داتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی، داتا حضوری کی بات چلے، نام پہلا آ گیا،
فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا اور ایک جگہ میں نے قیام کیا چلتے چلتے، وہ ایک مسجد تھی یا کوئی عمارت تھی، اس کی سیڑھیاں تھیں، اس پر ایک اوپر بالکونی سی بھی بنی ہوئی تھی، تو میں سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اوپر بالکونی میں کچھ نوجوان کھلنڈرے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسی مذاق ہا ہو کرنے والے، وہ خربوزہ کھا رہے تھے۔ خربوزے وہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے، نہ میں انہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے۔ اور آج کل جیسے ہوتا چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کو دیکھا کہ جناب بظاہر اس کا حال ایسا ہی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ کر و فر والے کی حالت میں تو وہاں نہیں تھے، تو سادہ لباس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مذاق اڑایا، وہ خربوزہ کھا رہے ہیں اور چھلکے مار رہے ہیں، اور داتا حضور فرما رہے ہیں میں خوش ہو رہا ہوں۔ میں کیا ہو رہا ہوں؟ کتنا بڑا مقام ہے روحانیت میں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کی حیات میں ہوتا تو آپ سے بیعت کرتا۔ مقام یہ دیکھو، غوث پاک مرید بننے کی خواہش کر رہے ہیں، اتنا روحانی مقام ہے، اور نوجوان چھلکے مار رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں۔ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ بھئی اگر ایک نگاہ غضب اٹھاتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اب خوش ہو رہے ہیں کس بات پر؟ کہ میں خوش ہو رہا ہوں، اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں ہاں جی ذلت مل رہی ہے نا، ذلیل ہو رہے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، تمہاری یہ اوقات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ اصرار کیا؟ آپ نے کہا اچھا، ایک پیالہ دے دیا اور اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک کر کہ یہ لے جاؤ فلاں مقام تک جانا، وہاں سے واپس آنا، اگر تم واپس اس کو لے آئے اسی طرح تو ہم تمہیں سکھا دیں گے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ رکھ کر چلا، اب اسے تجسس ہو رہا ہے کہ اس میں ہے کیا، اب برداشت کر رہا کہ حضرت نے کہا تھا ایسے ہی لانا، لیکن ادھر سے تجسس بڑھتا جا رہا ہے کیا، رہا نہیں گیا۔ آخر اس نے کہا تھوڑا سا میں کھولوں، اندر تو انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا چوہا چھوٹا سا، جیسی ذرا سا وہ اٹھا چوہے صاحب نے چھلانگ لگائی، پھر ہاتھ آئے گا وہ تو نکل گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب جب واپس آنے لگا تو راستے میں ایک منظر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ضعیف العمر ہیں، اور ان کو لوگ مار بھی رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ واپس آ گیا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی، رونے لگ گیا حضور۔ فرمایا کہ تجھے ہم اسم اعظم کیا سکھائیں، تم سے تو یہ امانت نہیں سنبھالی گئی، تو اسم اعظم کی امانت کیسے سنبھالو گے؟ اچھا یہ بتاؤ راستے میں کیا دیکھا؟ کہنے لگے جی ایک بابا جی ضعیف العمر بزرگ تھے، بوڑھے، ان کو لوگ مار بھی رہے تھے، کچھ چیزیں بھی پھینک رہے تھے، گالیاں بھی دے رہے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے، مجھے بڑا ترس آیا، مگر وہ بڑے زیادہ تعداد میں تھے، میں کچھ نہ کر سکا۔ فرمایا اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا میں اسم اعظم پڑھ کے سب کو اڑا دیتا جتنے وہ مار رہے تھے۔ فرمایا اچھا، وہ جو بابا جی ہے نا، وہ اسم اعظم مجھے انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو پھر جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا حلم بھی ہوتا ہے۔ وہ خود صاحب اسم اعظم میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلے میں کچھ لوگوں نے دیکھا، حضرت آ رہے ہیں، بھائی دیندار ہیں، دیکھا حضرت ہیں، بلایا کہ جی یہ مسئلہ ہے جی،
وہ جھگڑا ہو رہا تھا، 2 گروپ ہو گئے، فرمایا جی آپ حکم بنے، فیصلہ کریں۔ ہاں بھائی، اس کی سنی، اس کی سنی، اس کو سنی، ہاں بھائی تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، اس نے کہا تو بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں۔ وہ تو تنک گئے، بھائی یہ کیا بات ہوئی، دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ آپ کا گریبان پکڑ لیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ کس کو؟ مولانا روم۔ تصوف میں، صوفیوں میں، بزرگوں میں بلند و بالا مقام کے حامل، لیکن اب کوئی کرامت نہیں دکھا رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا جی میرے پاس ہو، یہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، لوگ ستا رہے ہیں، مر جائیں یہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ تکبر ہے، تو اپنے ذکر پہ تکبر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، کچھ میں ایسا ذاکر ہوں۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کافروں نے گالیاں دی تھی، معاذ اللہ، برا بھلا کہا تھا، تلوار لے کر آئے تھے، قتل کے منصوبے بنائے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کتنوں کو مسلمان کر دیا؟ کوئی بدلہ لیا کہ تم نے میرے محبوب کے ساتھ یہ کہ ان کو تو اسلام دے دیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے جو کیا، آپ نے کیا جواب دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کا کردار دیکھ لیں، اور آج ہمیں 4 تسبیح پڑھیں، ہم سمجھتے ہیں بس دشمن ہمارے اب دنیا میں نہ رہے۔ یہ تکبر ہمارے اندر پیدا ہو رہا۔ اگر نفس مغلوب ہوتا تو کبھی یہ بات نہ ہوتی۔ یہ جو بات پیدا ہوتی ہے نا کہ میں تو نمازی، تسبیح، ذاکر، ہم تو اتنا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو اتنا کچھ پڑھا جاتا، ہمارے گھر میں تو محفلیں بھی ہوتی ہیں، پھر ہمارے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو تم صلہ مانگ رہے ہو محفلوں کا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو مارنا شروع کر دیا لوگوں، خوب مارا۔ ایک بزرگ صاحب نظر وہاں سے گزرے کیا گزارا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو ظالمو، تم جانتے نہیں یہ کون حضرت ہے، اور آپ کو چھڑایا۔ لیکن آپ نے خود تو کچھ نہیں، اس وقت کوئی دم کرتے، کوئی اشارہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے بندے ایسے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے میں ان کی قسم پوری کر دوں۔ لیکن وہ قسم تو تب اٹھائیں نا جب اپنے آپ کو کچھ سمجھیں کہ ہم ہیں۔ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا وہ قسم کیا اٹھائے گا؟ تو داتا حضور نے جو پہلی بات ارشاد فرما دی نا جی، اس کو آج آپ تحفہ سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیں کہ ساری عبادات کی بنیاد جو ہے نفس کی مخالفت کرنے میں ہے، اور نفس ہمیشہ برائی ہی کی دعوت دے گا۔ جب بھی برائی کا خیال دل میں، ذہن میں آئے، سمجھ لو یہ نفس کہہ رہا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ، زیادتی، برائی، غیر شرعی بات، خلاف سنت کام، خلاف شریعت کام، برائی والا کام، جب بھی ارادہ اس کا بنے، ذہن میں بات آئے، دل میں بات آئے، کنفرم ہے کہ یہ نفس کہہ رہا ہے مجھے۔ اور داتا حضور نے کیا فرمایا؟ کرو مخالفت۔ اب نفس نے ایک خیال اٹھایا گناہ کا، ہمیں پتہ چلا یہ خیال آیا ہے، ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہم ہو گئے داتا حضور کی پیچھے چلنے والے، اور اگر ہم نے سلام کیا، ہاں جی ہم نے اس کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے جی قبول ہے جی، آپ نے کہا کریں گے جی، آپ نے کہا نا تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو پھر شیطان کے پیچھے چلنے والے ہو گئے۔ اب راستہ خود اختیار کر لو، کون سا راستہ اپنانا ہے؟ اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے؟ نفس کی مخالفت کریں گے تو اولیاء اللہ کے راستے پر چلیں گے،
اور اگر نفس کی موافقت کریں گے، پیچھے چلیں گے، پیروی کریں گے، تو پھر شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہم کدھر چلنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کیسے چلیں گے، اس پر یہ بھی داتا حضور نے فرما دیا۔ اور یہ جو کچھ بھی ہے سب مجاہدوں کا نچوڑ یہی ہے، جتنی ریاضات مجاہدات ہیں سب کا نچوڑ یہی ہے کہ نفس کی مخالفت کی جائے۔ ہر ریاضت، ہر مجاہدہ، ہر عبادت اس نفس کو مغلوب کرنے کے لیے ہے۔ اب بندہ کہ میں تو ریاضت بھی کرتا ہوں، مجاہدہ بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نفس کو وہ اس کا پھر بھی جو ہے موٹا تازہ طاقتور ہو تو وہ پھر کر کچھ نہیں رہا، وہ ڈرامے کر رہا ہے، رسم ادا کر رہا ہے۔ تو بزرگوں کے طریقے پر آ جاؤ، زندگی مختصر ہے، ایک بڑی عمر تو گزر گئی، اب تھوڑی عمر جو رہ گئی ہے، اب آ جاؤ ان بزرگوں کے نقش قدم پر۔ شیطان کے پیچھے چل کر کیا ملے گا بتائیے؟ لذت مل گئی بھائی، نفس نے کہا گانا سنو، ہم نے سن لیا، لذت مل گئی، کتنی دیر کی ملی؟ نفس نے کہا یہ فلم دیکھ لو، یہ ڈرامہ دیکھ لو، لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں، کتنی دیر کا مزہ ہے؟ جب ڈرامہ ختم ہو گیا تو وہ مزہ کتنی دیر تک رہے گا؟ نفس نے کہا چلو جی باہر اس کو تاڑو، اس کو دیکھو، اس کی لذت کتنی ہے؟ نفس نے کہا چلو بیٹھ کے گپے لگائیں، اس کی برائی اس کی برائی، غیبت چغلیاں، کتنی دیر مزہ رہے گا اس کا؟ حرام کھایا، کھانا حرام کا، زبان پہ چٹخارا آیا، کتنی دیر اس کا ذائقہ رہے گا زبان پر؟ لباس حرام کا پہنا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، کتنی دیر اچھے لگیں گے؟ تو اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ حرام کی لذت عارضی ہے اور اس کا عذاب طویل ہے۔ جو اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو آگ سے پر کرے گا۔ تو اب یہ آنکھ سے بد نگاہی کرنے میں تو لگا تھوڑی لذت، تو اس کا عذاب کتنا بڑا ہے؟ آنکھ میں آگ بھرنا معمولی بات ہے۔ جو نماز قضا کرتا ہے قبر کے اندر الشجاع الاقرع اژدہا آ کر ڈستا ہے، ایک ڈنک مارتا ہے، وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، 70 ہاتھ۔ جس کے پھن میں اتنی طاقت ہو اس کے زہر کا عالم کیا ہوگا؟ تو ان گناہوں کی لذتوں سے باہر آ جاؤ اور گناہوں کو چھوڑو، نفس کی مخالفت کرو تو عبادت کی لذت ملے گی۔ آج نماز میں لذت نہیں ہے، ذکر میں لذت نہیں ہے، عبادت میں خشوع و خضوع لذت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ گناہوں کی لذت چٹخارے حاوی ہوئے پڑے ہیں۔ اگر زبان پر ایک ذائقہ بہت زیادہ ہو تو دوسرا ذائقہ جلدی محسوس نہیں ہوتا، تو گناہوں کے چٹخارے اور لذتیں وہ دماغ پر اور دل پر سوار ہیں۔ تو عبادت کی لذت تو موجود ہے مگر محسوس ہی نہیں ہو رہی، وہ لذتیں غالب ہیں۔ تو ان لذتوں کو چھوڑو، نفس کو مغلوب کرو، ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے۔ اپنے شیخ، آپ کے شیخ نے آپ کو جو ریاضت دی، جو مجاہدہ دیا، اس کے ذریعے اس کو لگام ڈالو۔ اور ہم نے بھی اپنے اس آستانے پر لوگوں کو کہا کہ آپ کی ریاضت ہے تبلیغ دین، آپ تبلیغ اسلامی کے تبلیغی کاموں میں لگ جاؤ، یہ ریاضت کرو نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، تاکہ عبادت کی لذت بھی محسوس ہو اور عبادات کا رنگ اور اثر ہمارے اوپر ظاہر ہو، ہمارے باطن میں بھی، ہمارے ظاہر پر بھی، ہمارے دل پر بھی، ہماری روح پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی طفیل ہمیں اس درس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو نفس ہیں انہیں مغلوب فرمائے۔ انہی بزرگوں کے قدموں کی طفیل
اور جو ہدایات ہمیں ہمارے شیخ کی طرف سے ملی ہیں ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنے والی بنائے۔ مخلوق کے لیے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگ مخلوق کے لیے جیے، کیا بنا ان کا؟ مخلوق مرنے کے بعد کیا ساتھ دے گی؟ خالق کے لیے جیو، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، بس یہ اپنا معیار بناؤ جینے کا۔ بس میں نے اللہ کے لیے جینا ہے اللہ کے لیے اور اس کا بس معیار بتا دیتا ہوں، بیوی، بچے، رشتہ دار، ماں باپ، دوست، یہ فیکٹری، یہ دکان، یہ اسباب، یہ اموال، ان کی طرف سے اگر جب بھی اللہ کے خلاف بات آئے ہرگز نہیں ماننی، نقصان اٹھا لینا ہے۔ تانا دیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، گھر سے نکال دیں گے، مخالف ہو جائیں گے، فیکٹری سے نکال دیں گے، لیکن مخلوق کی مخالفت کر لو، اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ حرام کام نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے آگے کسی کا حکم نہیں ماننا، وہ کوئی بھی ہو۔ جس کی بھی بات مانیں گے اتنی مانیں گے جتنی اللہ اور رسول نے فرمائی ہے۔ جو اللہ اور رسول نے منع کر دی وہاں نقصان اٹھا لینا ہے، ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ اصول اپنا لو، یہ معیار اپنا لو۔ دنیا میں تنگی آئے گی اس کی ٹینشن نہیں لینی، کربلا والوں کو یاد کر لینا ہے۔ آئے گی تنگی، دنیا والے ستائیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ بات لمبی ہو رہی ہے ورنہ میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سنا دوں۔ امام زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے بھائی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا اس وقت کے بادشاہ نے۔ اہل بیت کے پیچھے تو یہ خارجی لوگ لگے ہوئے تھے، یہ منافق لوگ۔ سیدنا زید کو شہید کیا، شہید کے بعد حکم دیا ان کو دفنایا بھی نہیں جائے گا، لاش لٹکا دی سولی پر ہی، سولی دی اور سولی پر ہی لاش لٹکی رہی، 1 سال نہیں کئی سال، جب تک وہ حاکم رہا۔ اور یہ بات فتاوی رضویہ شریف سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی سال لاش لٹکی رہی، یہاں تک کہ اب کتنے سال ہوں گے کہ کپڑے گل کے جھڑ گئے۔ اب بتا لیں کہ یہ کپڑے کتنے عرصے میں جھڑتے ہیں؟ بارش بھی ہوئی، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، یہاں تک کہ جو آپ کے پیراہن مبارک تھا وہ جھڑ گیا۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، جس نے جالا بنا آپ کے بدن پر ستر پوشی فرمائی، مکڑی نے جالا کے ذریعے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سولی کے ساتھ پشت مبارک لگا کر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ لوگ میرے بیٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ کربلا ہی میں تو ظلم کی بڑی داستان لکھی گئی، یہ داستانیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد بھی، اس کے پہلے بھی۔ یہ خارجی لوگ دشمنان اہل بیت ہیں، ان کے شر سے بچو، اہل بیت کی محبت دل میں بساؤ۔ اور یہ خارجیوں کے جراثیم جو ہے نا جی، وہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ میڈیا میں لوگ جاہل ہیں، دین تو پڑھتے نہیں، بس اٹھائیں گے اور ہر ایک کی سننے لگ جائیں گے۔ پھر جو بکتا جائے، جو شیطان ساتھ ہے، نفس ساتھ ہے، گمراہی تو پھیلاتے ہیں۔ وہ دماغ میں بات بٹھا دی، بات ختم ہو گئی، بندہ گمراہ ہو گیا۔ اب ایک شوشہ چھوڑا گیا سوشل میڈیا میں
کہ جناب وہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا جی، نماز نہیں پڑھی، وہ تو گر گئے تھے تو سجدے کی صورت خود بخود بن گئی تھی، سجدہ نہیں تھا، وہ تو خون آلود تھے، ان کا تو وضو بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ یہ خارجیوں کے جراثیم، وہ تو اہل بیت کے دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے، وہ تو بدبخت لوگ ہیں۔ اب بتانے والے کو یہ نہیں خیال کہ بھائی اسلام میں وضو کے لیے پانی تو نہیں، تیمم بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ تیمم ختم ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص چلے بالفرض کوئی نہیں سجدے میں گرا، لیکن اگر کسی کو پتہ میں مر رہا ہوں اور شکل اور سر سجدے میں پڑا تو وہ نیت نہ کرے سجدے کی کہ میں سجدے میں گر کے اللہ کے حضور اپنی جان، اسے پتہ میں مر رہا ہوں۔ اور ادھر امام حسین پاک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو ایک اتفاقی صورت بن گئی تھی سجدے کی۔ یہ کس کی حمایت ہو رہی ہے؟ خارجیوں کی۔ تو اس لیے کہ آپ سب کی نہ سنو، صرف علماء اہل سنت، وہ بھی محقق معتبر مستند۔ یہ وائزین جو ہے نا جی، جاہلین وائزین، انہوں نے تو لوگوں کے ایمان خراب کر دیے، گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ کسی کے پیچھے نہ چلو، بس اپنے اکابر کے ساتھ رہو۔ اگر تم نے اپنے دین کی حفاظت کر لی تو کامیاب ہو جاؤ گے، مسلک میں، عقیدے میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ۔ کروڑوں بڑے بڑے مولوی بھی اکٹھے ہو کر اگر ہمیں اکابر کے خلاف بات کہیں، ہم تھوک دیں ان کے اوپر۔ اکابر کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے اکابر صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں۔ ہمارے اکابر امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں، ابن حنبل، داتا حضور ہمارے اکابر ہیں، خواجہ اجمیر ہمارے اکابر ہیں، بابا فرید ہمارے اکابر ہیں۔ یہ جتنے اکابر ہمارے بزرگان دین ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آج اگر ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کی نہیں سننی، بزرگوں کی سننی، اکابر کی سننی۔ اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر، اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر پہاڑ سے زیادہ مضبوط چٹان بن کر رہو کہ کوئی آپ کے عقیدے کو ہلا نہ سکے۔ بڑے سے بڑا دجال بھی آ جائے تو وہ ہلا نہ سکے۔ وہ اگر کہے معاذ اللہ کہ میں خدا ہوں اور وہ دکھائے شعبدے بازیاں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اس پر قائم رہیں، صحابہ کی عظمت دلوں میں جاگزی رکھیں، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں، اہل بیت سے کی محبت کو اپنے ایمان کی جان بنائیں اور ان کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبو دیں، فنا کر دیں، اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کریں اور صحابہ کرام سے محبت کریں، اولیاء اللہ سے محبت کریں۔ یہی داتا حضور کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔